الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم نحمركم ما يتذكر به من تذكر وجاءكم النذير وذوقوا فما للظالمين من نصير. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے دربار میں قیامت کے دن حاضر ہوں گے اور وہ مجرم ثابت ہوں گے. ان کو مجرم قرار دیا جائے گا، لیکن اپنے جرم کو اس وقت اقرار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے گا معافی کا. اے اللہ آج ہمیں معاف فرما دے، بلا شبہ ہم مجرم ہیں. بہت کچھ کہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اولم نحمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تم کو اتنے عمر دنیا میں نہیں دی؟ تم اگر اپنے اعمال کی اصلاح، اپنے گناہوں کی معافی کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، تو اتنے عمر، اتنے اوقات فرصت کی ہم نے تم کو نہیں دی. وجاءکم النذیر، اور صرف یہ بات نہیں کہ ہم نے تم کو اتنے وقت دیے، دوسری بات یہ بھی ہے کہ وقتاً فوقتاً ہماری طرف سے تمہیں آج کے حالات یاد دلانے والے بھی آتے رہے. آج قیامت کے دن کیا حالت پیش آئے گا، کیا نہیں آئے گا، کیا حال ہوگا، کیا نہیں ہوگا، اس سلسلے میں یاد دلانے والا بھی تمہارے پاس دنیا میں آتے رہے مگر تم نے اس سے کچھ نصیحت حاصل نہیں کی. لہذا فما للظالمین من نصیر وذوقوا فما للظالمین من نصیر. اب تو تم کو جہنم چکنا پڑے گا، تمہارے لیے آج کوئی یار و مددگار نہیں. دیکھا اللہ تعالیٰ کیسے مہربان ہے، مہربان ہونے کے باوجود مگر ان گناہگاروں کے بارے میں جو قیامت میں اپنے گناہ کا اقرار کریں گے، اپنے جرم کا اقرار کرتے ہوئے معافی طلب کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے بجائے ان پر الزام لگائے گا یہ بات کہ ہم نے تم کو اتنی لمبی عمر نہیں دی جس میں اگر تم چاہتے اپنے اعمال کی اصلاح کر سکتے، اور وقتاً فوقتاً تمہارے پاس ہماری طرف سے ان حالتوں کو یاد دلانے والا بھی آتے رہے مگر تم نے ان سے کوئی نصیحت حاصل نہیں کی. بس آج تمہاری معافی نہیں ہے، اب تو تم کو جہنم چکنا پڑے گا. اب جہنم میں جاؤ، تمہارے لیے آج کوئی یار و مددگار نہیں. کڑے جواب دے دے گا. اس لیے اکابر نے فرمایا کہ سال کے ابتدا میں
مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کتنے سال ہم نے بالغ ہونے کے بعد گزار دیا اور کتنے نیک عمل کیا، کتنے گناہ کیا، تھوڑا سا اس کا نقاش، اس کے حساب کرتے رہنا چاہیے، سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے اس سلسلے میں۔ اس اعتبار سے بھی ہم آپ سے عرض کرنا چاہتے ہیں، آج یہ نئے سال کی دوسری تاریخ ہے، عربی اور اسلامی تاریخ سن کے اعتبار سے نئے سال شروع ہو گیا محرم کا۔ آج 2 تاریخ ہے، تو نئے سال کے دوسرے تاریخ ہے آج۔ تو یہ ابتدائی حال ہے ایک نئی جدید سال کا۔ اس حالت میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اس آیات نے بتا دیا ہمیں 2 کام کرنا چاہیے، ایک ماضی کے بارے میں، ایک مستقبل کے بارے میں۔ ماضی کے بارے میں سوچنا چاہیے، بالغ ہونے کے بعد ہم نے کتنے سال گزارا، اپنے سال کو دیکھو، بلوغیت کے سال 12، 13، 15 سال نکال کر باقی کتنے سال ہم نے پایا، ان سالوں میں ہم نے کتنے گناہ کیا، اپنے گناہ کا حساب کرو اور خیال اس طرح کرو، اندازہ اس طرح لگاؤ، حساب یوں لگاؤ، کیا ایک سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12 مہینے ہوتے ہیں، ہر مہینے میں 4 ہفتہ 30 دن ہوتا ہے۔ اگر ہم نے ایک دن رات میں 1 گناہ بھی کیا، حالانکہ دن رات میں بہت سے آپ نیک بنتے ہیں لیکن گناہوں میں مبتلا رہتا، لیکن ان کو بھی حساب کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے دن رات میں 1 گناہ بھی کیا، ایک مہینے میں کتنے گناہ ہوا، دوسرے مہینے میں کتنے گناہ ہوا، تیسرے مہینے میں کتنا گناہ ہوا، اس طرح 1 سال کے گناہ کا خیال کرے۔ ایسی طرح دوسرے سال کے گناہ کا خیال کرے، ایسی طرح تیسرے سال کے گناہ کا خیال کرے، ایسی طرح جتنے سال اس نے پایا بلوغیت کے بعد آج، ان تمام سالوں کا خیال کرے، پھر اللہ کے سامنے پیش ہونے کو دیکھے۔ انہیں گناہوں کے ساتھ ہوتے ہوئے اگر اسی وقت اگر ہماری موت آ جاتی، اللہ کے سامنے پیش ہونا پڑتا، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اندازہ لگانے، حساب لگانے کا آج کا دن ہے۔ حساب لگا کر ان کی تلافی، ان کی معافی، ان کو درگزر، ان کو سبکدوش کرنے کی کوشش کرو۔ پہلے سوچا کرو، ہر آدمی بلوغیت کے بعد سے کتنے نماز اس نے قضا کی، کتنے روزہ قضا کیا، کتنے زکوٰۃ نہیں دیا، کتنے کام کیا جو اللہ کو پسند نہیں۔ گناہ کس کا نام ہے؟ گناہ کسی جانور کا نام نہیں، گناہ ایسے کا نام ہے، ایسا کام کرنا جو اللہ کو پسند نہیں ہے گناہ۔ انسان کے قول و فعل، نقل حرکت جو اللہ کے مرضی کے مطابق نہ ہو، یہ گناہ۔ انسان کے قول و فعل، نقل حرکت اللہ کے مرضی کے مطابق نہ ہونا، یہ گناہ ہے۔ گناہ صرف بدکاری نہیں، گناہ صرف چوری نہیں، گناہ صرف ڈکیتی نہیں، گناہ صرف نماز پڑھنا نہیں، ہر وہ قول و فعل جو نقل حرکت جو اللہ کو پسند نہیں، یہ گناہ ہے، اسی کا نام گناہ ہے۔ اب اس اعتبار سے دیکھ لو 24 گھنٹے میں کتنا ہم نے ایسے حرکت کی ہے، اور دوسرے دن میں، تیسرے دن میں، 1 مہینے میں، 2 مہینے میں، 1 سال میں، دوسرے سال میں، تیسرے سال میں، بلوغیت کے بعد جتنے سال پایا، ان سالوں میں آپ اتنے نقل حرکت، برائی اور گناہ کتنے کی دیکھا، خود سوچو۔
کو سمجھنا چاہیے نا، سوچنا چاہیے نا۔ آج سوچے نہ بھی سوچے، قیامت کے دن ذرہ ذرہ کا حساب ہوگا، یہ تمام باتیں سامنے آ جائے گی۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم انصاف کے ترازو قیامت کے دن قائم کریں گے، کسی بھی چھوٹے بڑے گناہ اور ثواب کو چھوڑے گا نہیں۔ نیک کام کیا ہو چھوٹا سا بھی، اس کا بھی اجر دیں گے، ثواب دیں گے۔ اگر گناہ کیا معمولی سا بھی، اس پر بھی ہم مواخذہ کریں گے قیامت کے دن۔ ہمارے لیے ایسے حساب کتاب کرنا آسان، کوئی مشکل نہیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ حساب کر کے ہمیں الزام لگائے، اس سے پہلے ہم کو چاہیے، اگر ایمان کا تقاضا ہے، آخرت کی فکر ہے، اللہ کا خوف ہے، اپنے گناہوں کا خیال ہے، اللہ سے معافی مانگے ان گناہوں کا۔ اس سال کے ابتدا میں شریعت بلکہ آیات کریمہ یہی کہتی ہے، یہی سبق دیتی ہے کہ ہر مومن اپنے ماضی کے سالوں کو خیال کر کے، اپنے گناہوں کا خیال کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی اور درگزر کرنے کی درخواست کرے۔ اس لیے آقا نے فرمایا ایسے موقع پر کم سے کم سال کے ابتدا میں کم سے کم 2 رکعت نماز توبہ کا پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ان تمام گناہوں سے ابتدائی طور پر معافی مانگے، اور لوگوں کے جتنے حقوق طلب کیا، بندوں کے حقوق ان کو بھی ادا کرنے کی کوشش کرے۔ کوئی حقوق اللہ کے ہوتے ہیں، کوئی حقوق بندوں کے ہوتے ہیں۔ بندوں کے حق جب تک کہ بندہ ادا نہیں کرے گا یا صاحب حق معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے جو حقوق ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جب بندہ استغفار کرے گا، توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو بہرحال اپنے ماضی کو خیال کرو، اس وقت جب کہ سال کے ابتدا میں ہے، سال کے ابتدا میں ہے، محرم کو 2 تاریخ ہے، اس کے اندر ہمیں سبق دیا جا رہا ہے، شرحان اور بتایا جا رہا ہے، اپنے ماضی کا خیال کرو، اس کو احتجاج کرو، احتجاج کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، کم سے کم اضافی طور پر 2 رکعت توبہ کی پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، تمام گناہوں سے معافی مانگو، اور بندوں کے جو حقوق ہے وہ بھی ادا کرنے کی کوشش کرو۔ اور دوسری بات یہ بتاتی ہے یہ آیات کریمہ، ہمیں ہدایت دیتی ہے یہ آیات کریمہ، آنے والے سال جس سال میں ہم داخل ہوئے، اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے اے اللہ اس سالوں میں، اس کے بعد آنے والے سالوں میں بھی یا اللہ کوئی ایسے حرکت، ایسے معاملہ ہم سے نہ ہو جائے جس کی وجہ سے آپ کے نزدیک ہم گرفتار ہو جائے یا گناہگار ہو جائے، ایسے معاملے سے، ایسے ناقل حرکت سے اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں حفاظت فرما دے، مستقبل میں اس نازیبہ حرکتوں سے حفاظت کی درخواست کرے، مزید 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے 2 رکعت ماضی کے بارے میں توبہ کے اعتبار سے پڑھے، اور 2 رکعت مستقبل کے اعتبار سے حفاظت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے، اے اللہ مستقبل میں جتنی زندگی ہماری باقی ہیں تمام گناہوں سے پورے زندگی ہماری حفاظت فرما۔ دیکھا، مستقبل کے بارے میں اور ماضی کے بارے میں، دونوں کے بارے میں دونوں ہدایت دی جاتی ہے۔ اس آیات کریمہ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان دونوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔